السلام علیکم، میرا نام محمد سلمان ہے۔ میرا تعلق پاکستان کے خوبصورت شہر رحیم یار خان سے ہے۔ آج اس خوبصورت پروگرام کو دیکھنے والے تمام دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے صحت مند زندگی پر۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے یورک ایسڈ۔ صحت مند اور تندرست زندگی اور یورک ایسڈ کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں جس شخصیت کو دعوت دی ہے کہ وہ کسی کے تعارف کے محتاج نہیں، ان کے متعلق میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں اور ایک عرصے سے انسانیت کی خدمت کے لیے کوشاں ہیں۔ ان کا نام ڈاکٹر محمد امیر علی ہے۔ ان کے علاوہ جو ہمارے پروگرام کی زینت ہے وہ کسی کے تعارف کے محتاج نہیں۔ میں بے حد مشکور ہوں، انہوں نے اپنی مصروفیت سے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمارے آج کے پروگرام کو بھرپور رونق بخشی۔ میری مراد حضرت محمد شاہد قراجہ صاحب سے ہے۔ آج کے اس پروگرام کو بڑھانے کے لیے ڈاکٹر صاحب سے ایک گزارش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، صحت مند زندگی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ جب ہم بات کرتے ہیں صحت مند زندگی کی تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی میں ہماری صحت کو ڈیمیج کرنے کے لیے بہت زیادہ اہم کردار ادا کر رہی ہیں آج کل، اور جن کو ہم مختلف قسم کی چیزوں کے نام سے جانتے ہیں، جن میں سب سے پہلے کیمیکل پولوشن ہے۔ کیمیکل پولوشن جو ہے وہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کر رہی ہے ہماری صحت کو خراب کرنے میں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اینٹی بایوٹکس اینڈ ویکسینیشن کے آفٹر ایفیکٹس، جو ہم بچوں کو ویکسینیشن کرواتے ہیں، اینٹی بایوٹکس لگواتے ہیں، اس کے بعد جو بچوں میں سائیڈ ایفیکٹس پیدا ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی ہماری صحت مند زندگی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو پولوشن آتی ہے وہ ہے انوائرمنٹل پولوشن، جس میں فیکٹریوں کا دھواں، گاڑیوں کا شور، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ اور یہ تین پولوشنز جو تھیں یہ پرانی ہے، جنہوں نے ہماری زندگی کو بہت عرصے سے ڈیمیج کیا ہوا ہے، ہماری صحت کو ڈیمیج کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک نئی پولوشن جس کو میں ڈیجیٹل پولوشن کے نام سے متعارف کروانا چاہوں گا، اس کا میں مختصر تعارف آپ سے کچھ اس طریقے سے کرواؤں گا کہ پہلے زمانے میں جب کوئی کسی کے گھر مہمان کی صورت میں جاتا تھا تو میزبان سے علیک سلیک کے بعد حال احوال دریافت کیا جاتا تھا، اور مہمان بھی علیک سلیک کے بعد حال احوال کے متعلق ہی بتاتا تھا۔ لیکن آج کل صورتحال کچھ اس طریقے سے ہے کہ مہمان اور میزبان آپس میں علیک سلیک کے بعد سب سے پہلی چیز جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ ہے چارجر کی۔ اس سے آپ اچھے طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل پولوشن، موبائل کی پولوشن، وہ ہماری زندگی کو بھی بہت حد تک ڈیمیج کر چکی ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے ہم ایک اور گزارش کرتے ہیں کہ یورک ایسڈ کے متعلق کچھ بتائیں۔ یورک ایسڈ کے متعلق معالجین کی مختلف رائے ہے۔ یورک ایسڈ کی بہت ساری اگزامپلس ہیں جن کے ذریعے ڈاکٹر حضرات جو ہے یورک ایسڈ کو تجویز کرتے ہیں، ڈاکٹر حضرات یورک ایسڈ کی تشخیص کرتے ہیں۔ معالجین اس کو پرانے شدید درد سے بھی تشبیہ دیتے ہیں۔ معالجین گٹھیاوی درد اور عضلاتی بدنما جوڑوں کے درد سے بھی یورک ایسڈ کی تشخیص کرتے ہیں۔ معالجین تغیر حیات کی بنا پر ہونے والے اعصابی درد کی وجہ سے بھی یورک ایسڈ کی تشخیص کرتے ہیں۔ معالجین پٹھوں کے درد کی بنا پر بھی یورک ایسڈ کی تشخیص کرتے ہیں۔ معالجین کمر کے اعصابی درد کی وجہ سے بھی یورک ایسڈ کی تشخیص کرتے ہیں، اور کولے کے پٹھوں کے اعصابی درد کی وجہ سے بھی معالجین یورک ایسڈ کی تشخیص کرتے ہیں۔ جوڑوں کے درد کی وجہ سے بھی تشخیص کی جاتی ہے یورک ایسڈ کی۔ جسم میں سوجن جو ہو جاتی ہے
وہ بھی یورک ایسڈ کی تشخیص ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کمر کے گٹھیابی درد اور اعصابی سوجن جو ہے وہ بھی یورک ایسڈ کی تشخیص میں شمار کی جاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے خصوصی مہمان جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، جو ہمارے آج کے پروگرام میں خصوصی مہمان ہیں جناب حضرت محمد شاہد قریجہ صاحب۔ سر، آپ یورک ایسڈ کے مرض میں کب سے مبتلا ہیں؟ یورک ایسڈ ایک ایسی بیماری ہے جس کا بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ مجھے پٹھوں کا مسئلہ ہے یا مجھے یہ جو گھٹنے ہیں ان میں درد ہو رہا ہے، تو اس کا کسی کو اتنا معلوم نہیں ہوتا۔ مجھے ایک عرصے سے تھی، تقریباً 10-12 سال سے، تو میں اکثر کبھی درد کی گولی کھا رہا ہوں، کبھی کچھ، تو وہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ یورک ایسڈ ہے۔ پھر مجھے پیروں میں جلن ہوتی تھی بڑی شدید، مجھے چلنے پھرنے میں بھی مسئلہ ہوتا تھا۔ ایک دفعہ تو مجھے کمر میں درد ہوا، میں نے کہا میرے موڑے کمزور ہو گئے، تو بڑا پریشان ہوا، میں علاج کرتا رہا ٹھیک۔ پھر جو ہے نا، میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے پیشاب کی تکلیف تھی، تو میں نے ہومیوپیتھک علاج کیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہو گئے؟ کہتے ہیں ہاں میں تو بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو پھر میں نے ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر امیر محمد، میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کو ساری صورتحال بتائی۔ اس سے پہلے میں نے بڑے ٹیسٹ کروائے، کبھی کوئی ٹیسٹ کروا رہا ہوں، کبھی کوئی ٹیسٹ کروا رہا ہوں، ایلوپیتھی علاج کر رہا ہوں، خاطر خواہ وہ وقتی طور جیسے درد کی گولی ہوتی ہے، کھا لیتا ہے بندہ، 2-4 گھنٹے سکون آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر وہی پوزیشن ہو جاتی ہے۔ تو پھر میں ڈاکٹر صاحب کو ملا، ڈاکٹر امیر محمد کو، ہومیوپیتھک، انہوں نے میری طبیعت دیکھی، سارا چیک کیا، تو انہوں نے مجھے دوائی دی۔ تو وہ دوائی میں نے تقریباً کوئی 1.5 ہفتہ استعمال کی باقاعدگی سے۔ تو وہ جیسے ایک ہوتا ہے نا تیر بہدف، وہ ایسے ہی ہوا، تو میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں نے احتیاط کی ان کے مطابق، انہوں نے مجھے جیسے کہا کہ آپ تھوڑی سی احتیاط کر لیں، میں نے احتیاط کی، میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پھر مجھے یہ مسئلہ نہیں ہوا۔ تقریباً 1.5 ہفتہ میں نے دوائی استعمال کی۔ اس کے بعد میں نے ان کے مطابق، جو انہوں نے مجھے ایک چارٹ بنا کے دیا تھا کہ آپ ایسے ایسے غذا کو رکھیں اپنی ڈائٹ کے لیے، سب کچھ، تو میں نے ویسے کیا، تو میں ٹھیک رہا۔ میں حضرت محمد شاہد قریجہ صاحب سے ایک گزارش کروں گا کہ ہمیں ہومیوپیتھک کی دوائی کے فوائد کے بارے میں کچھ آگاہ کریں۔ میں نے کافی عرصہ واک نہیں کی، پہلے میں روٹین کے ساتھ واک کرتا تھا، کوئی سال ایک کا گیپ آ گیا، تو پھر میں نے واک شروع کر دی۔ واک جیسے ہی شروع کی، 3-4 دن کے بعد انسان کو وہ واک تو ہوتی نہیں ہے، پھر جب واک شروع کرتا ہے بندہ پراپر، تو جسم میں درد ہوتا ہے، پٹھے چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسے بڑا درد ہوتا ہے ٹانگوں میں، پنڈلیوں میں۔ تو پھر میں پہلے بھی جب ایسے ہوتا تھا تو وولٹرال کھا لیتا تھا، کہتے ہیں کہ وولٹرال پٹھوں کے درد کے لیے، کھچاؤ کے لیے بہت اچھی ہے، وولٹرال کھا لیتا تھا۔ تو اگلے دن پھر مجھے طلب ہوتی تھی کہ میں وولٹرال کھاؤں، مجھے تو درد ہو رہا ہے، میرے جسم میں عجیب سا وہ ہو رہا ہے، تو وہ میں ایسے عادی ہو رہا تھا، جیسے جیسے روز واک کر رہا تھا تو پھر مجھے درد ہوتا تو میں وولٹرال کھاتا، تو پھر میں نے چھوڑ دی وولٹرال۔ میں نے پھر ڈاکٹر صاحب سے بات کی، ڈاکٹر امیر محمد ہومیوپیتھک سے بات کی کہ یار جس میں ایسے پٹھے چڑھ جاتے ہیں، واک کر رہے ہیں، 10-15 دن ہو گئے، تو کوئی اس کے لیے کوئی دیکھے۔ وولٹرال کھاتا ہوں، ایک تو وہ جلدی آرام دے دیتی ہے، سکون دے دیتی ہے، تو اگلے دن پھر شام کو وہی پوزیشن ہوتی ہے، وہ اس کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا، جیسے نہ کھاؤں علاج ٹھیک ہو گیا، ایسے نہیں ہو رہا۔ تو انہوں نے مجھے اسی وقت چیک کیا اور ساری صورتحال پوچھی کہ یہ درد ہڈیوں کا ہے، کس چیز کا درد ہے، اس کی کیا علامات ہیں۔ میں نے سارا بتایا ان کو کہ واک کر رہا ہوں تو اس وجہ سے اس جگہ پہ درد ہے۔ تو انہوں نے مجھے اسی وقت دوائی بنا کے دی، جو 2 گولیاں کھانی ہوتی ہیں۔ تو جیسے ہی میں نے 2 گولیاں کھائیں تو وہ مجھے ایسے بڑے آرام سے سکون دے دیتی ہیں،
اور وہ یہ نہیں ہوتا کہ مجھے اگلے دن پھر کھانی ہے. تو ایک ہی دفعہ میں نے کھائی ہے 1 ہفتہ پہلے، تو میں ٹھیک ہو گیا. 1 ہفتہ پھر میں نے واک کی، مجھے کوئی درد نہیں ہوا. پھر رات کو مجھے پھر ایسے درد ہوا کہ 1 دن کا بیچ میں گیپ آ گیا، میں نے واک نہیں کی، اگلے دن واک کی تو پھر مجھے ٹانگوں میں درد ہوا. تو پھر میں نے رات کو کھائی. وہ بڑا پرسکون ہو جاتا ہے بندہ جب ہومیوپیتھک کی 2 گولیاں کھاتا ہے. وہ ایک تو بڑے سکون کے ساتھ اثر کرتی ہیں، بڑی لیٹ اثر کرتی ہیں. تو صبح 10-11 بجے ایسے تھا کہ میں فٹ ہوں. تو میری گزارش ہے کہ ہومیوپیتھک علاج جو ہے وہ ایلوپیتھی علاج سے قدرے بہتر ہے کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. تو میں خود جو ہے نا یہ علاج کر رہا ہوں، تو میں اس وجہ سے بار بار اس کا مشورہ دے رہا ہوں کہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے. میں نے ایک عرصہ ایلوپیتھی علاج کیا ہے، یعنی اگر میری ابھی 39 سال عمر ہے تو اس میں سے ایسے سمجھے 25 سال میں نے ایلوپیتھی علاج کیا ہے. اب جو ہے میں ہومیوپیتھک پہ آ گیا ہوں، تو اس کا مجھے بڑا خاطر خواہ فائدہ ہو رہا ہے. میرے ایک دوست ہیں خانپور میں، وہ ڈاکٹروں سے بڑا ان کا تعلق ہے، ریلیٹڈ ہے، تو بڑا تجربہ رکھتے ہیں وہ دوائیوں میں اور ان چیزوں میں. وہ میرے پاس ایک دن تشریف لے آئے تو مجھے ایسے تکلیف ہو رہی تھی، اٹھنے بیٹھنے میں درد ہو رہا تھا پاؤں میں. تو انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ یار ایسے ایسے ہے، لگتا ہے یورک ایسڈ ہے، تو یہ مجھے درد ہے پاؤں میں. تو انہوں نے کہا اچھا کون سی گولیاں پڑی ہیں؟ میں نے کہا یہ پڑی. کہتے بلڈ پریشر کی گولی کھا لیں ٹھیک ہو جائے گا. میں بہت کم کھاتا تھا بلڈ پریشر کی گولی، کوئی ایسا مجھے مسئلہ نہیں تھا. تو ایک دفعہ مجھے بلڈ پریشر زیادہ تھا تو ڈاکٹر صاحب نے لکھ کے دی، میں نے لے کے رکھ دی. تو یورک ایسڈ کی وجہ سے مجھے ان کے کہنے پہ بلڈ پریشر کی گولی کھانی پڑی 5 mg. تو مجھے وقتی طور فائدہ ہو گیا. ہو سکتا ہے کوئی مرغن غذا کھا لی ہو تو اس کی وجہ سے بلڈ پریشر زیادہ ہو، تو وہ وقتی طور مجھے فائدہ ہوا. چلیں ٹھیک ہے. پھر بعد میں نے سوچا کہ یار یہ تو مسئلہ ٹھیک نہیں ہے کہ اب مجھے یورک ایسڈ ہے تو میں بلڈ پریشر کی گولی کھا رہا ہوں. تو جب میں نے ہومیوپیتھک ڈاکٹر امیر محمد کی ایڈوائس پہ ہومیوپیتھک علاج کیا تو مجھے کافی فائدہ ہوا، اور میری بلڈ پریشر کی گولی تقریباً 15 دن پہ چلی گئی. جو میں نہیں کھاتا تھا تو اب میں بلڈ پریشر کی گولی کھاتا ہوں جب مجھے کوئی ٹینشن ہو. تو جو مجھے ایڈوائس ڈاکٹر صاحب نے کیا تھا ہومیوپیتھک ڈاکٹر امیر محمد نے، تو اس کے مطابق اگر میں چلوں تو میں ٹھیک ہوں. تو میری گزارش ہے کہ ہومیوپیتھک علاج جو ہے وہ بہت اچھا علاج ہے. تو مجھے کافی تجربہ ہوا ہے. تو مرغن غذا نہیں کھانی چاہیے اور ہومیوپیتھک علاج کریں، بہت اچھا علاج ہے. تو اس علاج کی وجہ سے مجھے کافی گولیاں چھوڑنی پڑیں، جیسے بلڈ پریشر کی گولی تھی، جیسے درد کی گولی تھی، جیسے معدے کی گولی تھی. کبھی رائزک کھا رہا ہوں، کبھی گیوسکون سرپ پی رہا ہوں، کبھی میوکین میں سرپ پی رہا ہوں. تو کافی مجھے ان چیزوں سے چھٹکارا ملا. ڈاکٹر صاحب سے ایک اور سوال کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب کہ یورک ایسڈ کا علاج کتنے عرصے میں اور کیسے ممکن ہے؟ جی یہ جو یورک ایسڈ ہے ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کی کنڈیشن پہ، اور یہ یورک ایسڈ کا علاج جو ہے میکسیمم آپ 30 دنوں میں پیشنٹ کو ریکور کر سکتے ہیں آسانی سے. میری طرف سے بنائی گئی جو دوا ہے وہ مریضوں کے جوڑوں کے درد کو بہت زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے، اور سوزش میں مبتلا جو لوگ ہوتے ہیں یہ ان کے لیے ایک بہت بہترین دوا ہے. اس کے علاوہ گردوں میں خرابی آ جانے کی وجہ سے جو گردے اچھے طریقے سے فلٹریشن کا عمل پورا نہیں کر پاتے، گردوں کی فلٹریشن میں خلل آنا شروع ہو جاتا ہے. اس خلل کو یہ دوا اچھے طریقے سے تحلیل کرتی ہے. نہ صرف تحلیل کرتی ہے بلکہ جسم کے اندر سے فاسد مادوں کو بھی خارج کر دیتی ہے.
یہ جو تکالیف میں نے شروع میں بتائی تھی، گٹھیاوی درد، جوڑوں کا درد، جوڑوں کی سوزش، جسم میں سوزش ہو جانا، ان تمام متعلقہ تکالیف دہ امراض سے تیزی سے نمایاں طور پر نجات حاصل کی جا سکتی ہے، اور یہ کامیاب نتائج الحمدللہ ہم حاصل کر چکے ہیں اور مستقبل میں بھی کرتے رہیں گے۔ بس میں جیسے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ شفا اس دنیا میں موجود ہے، صرف انسان کو اس کے لیے تھوڑی سی کوشش کرنی پڑتی ہے، تو شفا اللہ پاک کی طرف سے موجود ہے۔ آپ صرف تھوڑی سی کوشش کریں اور ایک دفعہ ہومیوپیتھک علاج کو ٹرائی کریں۔ یہ ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال کرنے کی وجہ سے معدہ بالکل خراب نہیں ہوتا، قبض کی شکایت بھی نہیں ہوتی۔ الغرض ہومیوپیتھک میڈیسن کے استعمال سے کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا، بلکہ مریض جو تکلیف لے کے ہمارے پاس آتا ہے، اللہ کی رحمت سے اس کو شفا ہوتی ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں اپنے تجربے سے آگاہ کیا، اور میں اپنے معزز مہمان جناب محمد شاہد قریجہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ہمارے پروگرام کو بھرپور رونق بخشی۔ اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔